ہمارے پاس ایک بڑی کامن پریکٹس ہے رینٹ آؤٹ کرنے کی، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ گھر ہو یا کوئی بھی بلڈنگ ہو، ہمارے پاس بڑی عام پریکٹس ہے. اور جب آپ ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو سولینس ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اگر کوئی وہاں پہ فیسیلیٹیٹر ہے تو. ادروائز وہ رینٹل جگہیں ہوتی ہیں. جب بھی آپ ٹیررزم کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو وہ رینٹل جگہیں ہوتی ہیں جو مہینے سے رینٹ آؤٹ کی جاتی ہیں. وہاں پہ پریکٹسز ہو رہی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر اس ایونٹ کے بعد وہ جگہ کہیں خالی نظر آتی ہیں، اور پھر وہاں کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسے لوگ ہمارے پاس انٹر ہوئے ہیں یا ایسے لوگ ہوئے ہیں. آپ اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کہنے کے لیے ہمارے پاس لا انفورسمنٹ شاید ہے، اور ہم بلیک اینڈ وائٹ پہ بڑا دیکھتے ہیں کہ ہاں جی ایسا بھی ہوتا ہے ویسا بھی ہوتا ہے، لیکن آج بھی مجھے وہ گھر نظر آتے ہیں جو پولیس ویریفیکیشن کے بعد رینٹ آؤٹ کیے جاتے ہیں. آج بھی مجھے وہ لوگ نظر آتے ہیں جن کو شاید جو اونر ہے وہ پہچانتا نہیں ہے، لیکن وہ ان کے جو گھر ہیں یا جو بھی پراپرٹی ہے وہ رینٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. کتنا رسک ہے ہمارے پاس آج بھی، کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیے رسک تو بہت بڑا ہے، لیکن میں اس کا آغاز ایسے کروں گی کہ 16 دسمبر 2014 کو جو واقعہ ہوا تھا، ویسے تو پاکستان میں بہت سارے ناخوشگوار واقعہ ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ بحیثیت قوم، چاہے وہ کسی بھی رنگ و فکر سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں، ہم سب پاکستانی ایک پیج پہ آ گئے تھے. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کیونکہ میں نے نئی نئی صحافت شروع کی تھی، اور ہم لوگ آفس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دم ایک ٹکٹ چلا کہ اے پی ایس پہ جو حملہ ہوا ہے اس میں معصوم بچوں کو شہید کیا گیا، ٹیچرز کو شہید کیا گیا. تو ایک دل دہلانے والا واقعہ تھا، اور بحیثیت قوم ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو فوری ایکشن کیا گیا تھا پاک فوج کی جانب سے اس کی حمایت کرتے ہیں. یہ وہ واقعہ تھا جو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی نہیں بلایا جا سکتا. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو رینٹ آؤٹ کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ گھر ہو، گاڑی ہو، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں دہشت گردی پلان ہو رہی ہوتی ہے، دہشت گرد آتے ہیں. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. جیسے کہ میرے ساتھ سر موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ ایس ایچ او کے علم میں لایا جاتا ہے، جو غالباً میں سمجھ سکی ہوں کہ آپ نے اگر کسی کو رینٹ آؤٹ کرنا ہے کوئی گھر، تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ این آئی سی بھی نہیں لیتے اور چند پیسوں کے لیے گھر رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، گاڑی رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. اگر انہیں یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کو پیمنٹ ایڈوانس میں دی جائے گی، ڈبل دی جائے گی، تو جی یہ آپ پیمنٹ لیں اور آپ یہ گھر لے لیں. آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ فیملی کہاں سے آئی ہے. اور بعض اوقات جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ٹھیک ہے افغانستان کے بارڈر سے ماضی میں جو دہشت گردی ہوئی اور فینسنگ بھی کی جا رہی ہے، لیکن آج بھی جب پاکستان کی سیاست کی بات کی جائے اور اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کی بات کی جائے، تو اس میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے وزیر داخلہ کی جانب سے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ جو لوگ تھے اس میں افغانی باشندے بھی شامل تھے. تو پھر یہ کیسے پاسبل ہو جاتا ہے کہ اگر فینسنگ مکمل ہو گئی ہے تو پھر افغانی باشندوں کا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ وزیر داخلہ جو ہیں وہ پاکستان کے، ان کی طرف سے جب یہ اسٹیٹمنٹ آتا ہے تو پھر یہ لمحہ فکریہ. پھر اس پہ ٹاک شو میں ہم بڑے گفتگو بھی کرتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہو گیا ہے. تو یہ جو آپ کا سوال تھا کہ جس طرح چیزیں رینٹ آؤٹ کر دی جاتی ہیں، چاہے وہ گھر ہو یا گاڑی ہو، تو یہ سویلینس کے اوپر سب سے زیادہ یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان لوگوں کو جانیں، پہچانیں کہ ہم اپنا گھر کسے دے رہے ہیں. اور نظر رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. اس حملے کے بعد تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ یہ ہمارا ایک، میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ تو ہمارا ایک کام ہے پاکستانی ہونے کے ناطے کہ اگر ہم کسی کو اپنی پراپرٹی میں رہنے کی اجازت دے رہے ہیں تو کہیں وہ ہمارے آنے والے بچوں کے لیے نقصان دہ تو ثابت نہیں ہو سکتا ہے. اور رہی بات پولیس اہلکاروں کی، تو جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پولیس بھی ایکٹیو ہو جاتی ہے، ادارے بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، نیشنل ایکشن پلان کا آغاز کیا جاتا ہے. لیکن کچھ عرصے بعد یہ چیز پیچھے ہوتی جاتی ہے. اس چیز کو میں تو یہ تو نہیں کہوں گی کہ ہم اس چیز کو بھلا دیتے ہیں، لیکن اس چیز پہ اس طریقے سے ایکٹیو نظر نہیں آتے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں واقعہ ہو جاتا ہے، پارا چنار میں ایک واقعہ ہو جاتا ہے. تو اس پلان جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ کام تو ہو رہا ہے، عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، لیکن اس میں مزید تیزی کی ضرورت ہے. دیکھیے اسی کا ثبوت ہے نا. ابھی ریسنٹلی ایک ایئرپورٹ کے قریب جو واقعہ تھے وہ ریسنٹلی جڑے انہوں نے ڈیٹیلز ریسنٹ تو خبر پئی تھی تو جی وہ وین بھی ٹریول کرے آئی صرف انہیں وین کھینے لا کو انہیں سا چیک کयो छो تو उनमें एक लेडीज़ गॾु वेठी मतिलबु सिंधी साहब तव्हां कीअं था ॾिसो? तव्हां सही था चओ. ॻाल्हि इहा आहे त यकीन जेकॾहिं पाण 16 दिसंबर स्कूल वारी ॻाल्हि था करियूं त इन खां पोइ त सिक्योरिटी जी हिकिड़ी बहितरीनी जे करे वरी अहिड़ा वाक़ियो कोन थियो. पर हीअ जेके वाक़िया आहिनि, जीअं मूं तव्हांखे चयो न, मां वरी ॻाल्हि पियो करियां त इहो कंहिंजो कमु आहे? इहो पुलिस जो कमु आहे न. हिकिड़ी गाॾी निकिती आहे किथां अचे पई त उनखे चेक त कजे न. हिकिड़ी मामूली ग़लती जे करे
उहा हलंदी हलंदी तव्हां ॾिसो हिकिड़ो का फैमिली थी अचे त हुनखे पुछा था कनि त हीउ केरु आहियो, त हुननि खे बि ॾिसणु खपंदो। उहा आई आहे एयरपोर्ट ताईं पहुती आहे। आउं सम्झां थो त हिन में असांजे हिन ख़ासि तरह जेको हीउ पुलिस जा इदारा आहिनि तंहिंखे तमामु सख़्ती सां ॾिसणु खपे त हीउ वाक़िया जीअं त साईं ॻाल्हि कई त भई फ्लैट कंहिंखे न ॾिजे, पर पुलिस खां वर्दी खां सवाइ फ्लैट ॾिनो थो वञे, किराए ते ॾिनो थो वञे, गाॾी ते किराए ते ॾिनी वञे। त हाणे सुजाॻी त माण्हुनि में हाणे अचे त पई, मां मञा थो त सख़्ती थिए पई, पर तव्हांखे ख़बर आहे त पुलिस जा इंफॉर्मर हूंदा आहिनि, हर पाड़े में को न को हूंदो आहे जीअं हुनखे ॿुधाईंदा आहिनि त भई हिते हीउ थो थिए। उहे इन्हनि सॼो सिस्टम ख़तमु थी वियो आहे। हुननि जी हाणे थोरो वञी कारकर्दगी वञी ॿियनि कमनि ते थी आहे, उनजे करे इहे वाक़िया थियनि था। उन में खपे त पुलिस खे वरी बि जेके असांजा जेके इदारा आहिनि उनखे पाबंद कनि त हू सख़्ती कनि त मां सम्झां थो अहिड़ा वाक़िया कोन थींदा।